ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پاس والی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نیند بھی بڑی شان والی ہے۔ کتنا بھی محتاط انسان دنیا کا اگر سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی نیند ہے کہ نیند بھی جو ہے نبی کے وضو کو نہیں توڑتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہیں تو نیند میں حضور کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ حالانکہ کوئی بھی دنیا کا انسان سوئے تو جیسے ہی وہ سو جائے، اس کی آنکھ لگ جائے تو اس کا وضو خود بخود ٹوٹ جائے۔ اس کو وضو ٹوٹنے والی کوئی حاجت ہو یا نہ ہو، بس وہ سو گیا، اس کی آنکھ لگ گئی، بستر پہ لیٹ گیا، وہ ہاتھ پیر اس کے ڈھیلے ہو گئے، اس کی آنکھ بند ہو گئی، اس کو نیند آ گئی، غافل ہو گیا، وہ اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اس سے پتہ چلا، ایک خاص بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس سے پتہ چلا کہ نبی کی نیند بھی اپنی طرح نہیں ہے۔ یعنی ہم نیند میں بھی کبھی کبھی کوئی کسی کو کہتا ہے نا، ارے تو کیسی بات کر رہے ہیں، نیند میں تو نہیں ہے۔ یعنی جب آدمی نیند میں ہوتا ہے تو بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کی نیند اور عام انسان کی نیند اور نبی کی نیند دونوں برابر نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی نیند کی شان یہ ہے، وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان یہ ہے، شان مصطفیٰ جان رحمت یہ ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے خواب دیکھا کہ دو لوگ آئے اور انہوں نے مجھے بیدار کیا، مجھے اٹھایا۔ اب ذرا ساتھ ساتھ اس کی تشریح کی کر دی جائے کہ وہ دو کون لوگ تھے۔ وہ جو انسانی شکل میں دو لوگ تھے وہ انسان نہیں تھے بلکہ وہ فرشتے تھے۔ انہوں نے میرے آقا جان کائنات، روح کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت خواب میں بیدار کیا، اور پھر میرے آقا سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ چلیے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں میں ان دونوں کے ساتھ چلنے لگا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت میں ان کے ساتھ میں نے چلنا شروع کیا تو میں نے ایک خوفناک منظر دیکھا۔ خوفناک اور بھیانک منظر یہ تھا کہ ایک بندہ زمین کے اوپر لیٹا ہوا ہے، ایک بندہ زمین پہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے سرہانے ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، اور جو اس کے سرہانے کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں بہت بڑی چٹان ہے۔ ایک ہوتا ہے پتھر اور ایک ہوتی ہے چٹان۔ چٹان بھی پتھر کی قسم سے ہوتی ہے، چٹان بھی پتھر کی ایک قسم ہے، لیکن جو کافی بڑا گول سا جو حصہ ہوتا ہے نا، عام طور پہ آپ کو جنگلوں میں پہاڑوں پہ رکھا ہوا یا زمینوں پہ پڑا ہوا ملے گا، اس کو چٹان کہتے ہیں، بڑا ہوتا ہے وہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چٹان کا ذکر فرمایا کہ ایک شخص لیٹا ہے اور اس کے سرانے ایک شخص کھڑا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کے ہاتھ میں چٹان ہے، اور پھر میں نے دیکھا کہ جو لیٹا ہوا شخص ہے اس کے سرانے جو چٹان لے کر کے کھڑا ہے وہ شخص اس کے سر پہ مارتا ہے، اور جب اس کے سر پہ مارتا ہے تو اس کا سر پس جاتا ہے۔ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جیسے کسی چنے پر اگر ہتھوڑا مارا جائے تو چنے کی پوزیشن کیا ہوگی، چنے کا حال کیا ہوگا، بالکل وہ بیسن کی طرح پس جائے گا، ذرے ذروں میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو اس وقت اللہ اکبر کریم آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ چٹان اس کے سر پہ ماری جاتی ہے تو اس کا سر پس جاتا ہے، اس کا بھیجا نکل جاتا ہے، اور پھر وہ پتھر لڑک کر کے دور جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ پتھر لڑک کر کے دور جاتا ہے، اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص دوڑ کر اس چٹان کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے۔ جیسے اس چٹان کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے، وہاں جانے تک اور وہ چٹان اٹھا کر کے لانے تک کے جو ہے وہ سر پھر برابر ہو جاتا ہے، یعنی اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے۔ پھر وہ آنے والا اس کو پھر چٹان سے مارتا ہے، پھر اس کا سر پس جاتا ہے، پھر چٹان لڑک کر چلی جاتی ہے، پھر وہ اٹھا کر کے لاتا ہے۔ اس طریقے کے معاملے ہو رہے تھے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ان لوگوں سے وہ جو دو شخص حضور علیہ السلام کو لینے کے لیے آئے تھے، کریم آقا نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا منظر ہے؟ انہوں نے کوئی جواب دینے کی بجائے عرض کیا